کا دن نہایت ہی مبارک دن۔ سبحان اللہ، جن کے آنے سے زمانہ مبارک ہو جائے، سجدہ ہے کہ وہی امام زمانہ ہو گیا۔ آج بہت مبارک دن، جسے توحید مبارک کہے، اس سے بڑھ کے اس کے مبارک ہونے کا کمال اور کیا ہوگا۔ اور آج جشن کے حوالے سے ایک لفظ کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ آج کعبے میں وہ آیا ہے جو خود لوگوں کا کعبہ ہے۔ آج کعبہ میں، اب سمجھ آ رہی ہے نہ جناب، آج کعبہ میں وہ آیا ہے، حالانکہ گھر بھی موجود ہے، جناب ابو طالب کا گھر بھی موجود ہے گھر میں، آیا کعبہ میں ہے۔ غور نہیں فرما رہا، گھر کے ہوتے ہوئے گھر بھی ہے، توحید جس گھر میں بھیجا ہے گھر بھی ہے، لیکن گھر میں رکھنا رہنا ہے، یہاں سے ظہور کرنا ہے۔ یعنی اب آپ فرمائیں، گھر جس گھر میں رہ رہا ہے وہ بھی تو گھر ہے نا۔ اے اللہ، پھر اس کا ظہور تو نے کعبے میں سے کیوں کرایا؟ اس لیے کرایا ہے تاکہ بے خبر دنیا کو خبر لگے ابو طالب کا گھر کعبے سے کم نہیں ہے۔ سمجھ آئی بابا؟ ہے ابو طالب علیہ السلام کا گھر کعبے سے کم نہیں ہے، کعبے میں رہنا نہیں ہے، کعبہ ظہور کے لیے ہے۔ پھر عالمین میں جس کا سب سے پہلے ظہور ہوا، اسی کو سجدہ ہے امیر المومنین ہونا۔ سرکار علی امیر المومنین ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ آج کون آیا ہے جو مومنین کا امیر ہے؟ مومنین عالمین کے مومنین نہیں، 11 مومن ہیں، 12واں امیر المومنین۔ کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ جس کے جانشین ایسے ہوں، خدا جانے امیر المومنین کیسا ہو۔ یہ دیکھیں، اب یہاں یہ کیا جملہ کہا رسول خدا علیہ السلام نے، یا علی انت کعبۃ الناس۔ گل ذرا بڑی غور و فکر والی، اگر غور فرمائیں گے تو گل سمجھ آئے گی، ورنہ میں نے کہہ دینا ہے یا علی انت کعبۃ الناس۔ پھر میں دہراؤں، ترجمہ آپ کو آتا ہے، اے علی تو ہی لوگوں کا کعبہ ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، معلوم ہو گیا ایک حضور کی زبان سے علی کعبہ ہے، ایک جناب ابراہیم کا بنا ہوا کعبہ ہے۔ علی علیہ السلام کو بھی کعبہ کہا، لیکن وہ کعبہ کن کے لیے کرنا؟ یا علی انت کعبۃ الناس، سارے لوگوں کا کعبہ تو ہے۔ ان لوگوں میں رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، غوث و کتب و کلندر بھی ہیں، کلوں کا کعبہ ہے علی۔ شادیوں میں گل کرنی ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا تمہاری نمازیں میری عبادت، میرے معبود ہونے کی چیزیں تب کامل ہوں گی کہ تمہارا رخ کعبے کی طرف ہو۔ اگر منہ کعبے کی طرف نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ علی ہے لوگوں کا کعبہ۔ اگر لوگوں نے ولایت چھوڑ کے کسی اور کعبہ کی طرف منہ کیا، ان کی نمازیں باطل۔ سمجھ آئیے حیدری جناب علی، ماشاءاللہ۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں، یا زیادہ باتیں بعد میں کریں گے، بہت باتیں ہیں۔ میں چاہتا تو تھا کہ اول بیت میں پڑھے، لیکن اول بیت کئی دفعہ یہاں میں ویسے پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں اسی آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اسی میں ہی عظمت امیر المومنین علیہ السلام، اس میں میں بیان کروں گا۔ بات دیکھیں، اس میں بھی ذکر ہوگا، سرکار امیر المومنین کی آمد کا بھی ذکر ہوگا، کعبے میں آنے کا بھی ذکر ہوگا، کعبہ کو کعبہ بنانے کا بھی ذکر ہوگا۔ سمجھ آ گئی میرا بابا؟
اب جناب خالق ارشاد فرما رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ہے۔ اس سورت کا نام اللہ نے کیا نام رکھا؟ غور نہیں فرما رہے، عمران اکیلا نہیں، آل عمران، عمران ہوگا تو آل ہوگی۔ مرکز کس کو بنایا؟ جناب عمران کو، نام رکھا آل عمران۔ کہوں جملہ میں، اے اللہ تو نے قرآن کی سورت کا نام آل عمران کیوں رکھا؟ فرمایا جب تک قرآن رہے گا آل عمران کا نام رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا ضروری ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ کو خلاق دو عالم نے کیسے شروع کیا؟ دیکھیں، لقد من اللہ علی المومن، کیونکہ ماحول جشن کا ہے۔ اب یہ باتیں کچھ مجلس والی بھی ہیں، مگر میں چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ مجلس کو تھوڑا سا ہٹ کے جشن بنا کے پھر مجلس بنا لیں، دونوں باتیں رہے، جشن بھی ہو اور مجلس بھی ہو، آپ خوش بھی رہے۔ لقد، اللہ نے فرمایا لقد، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لام کے اوپر ایک لام ایک حرف ہے، لام، ہمیں یہ بھی خبر نہیں تھی لام بھی کوئی حرف ہوتی ہے۔ جس توحید نے ہمیں لام والی حرف بھی بتائی، اس کے اوپر ایک زبر لگائی، ایک لکیر لگائی، جس کو کہا یہ زبر ہے۔ نہیں گل نہیں سمجھ، جشن نہیں منانا چاہتے میری گل زبر لگا کے خالق نے یہی بتایا ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی زبردست ہے۔ اس زبر کے لگنے کا لغوی فائدہ یہ ہے، جب یہ زبر لگ جاتی ہے تو پھر تاکید کے معنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ایسی موقت بات کرنا چاہتا ہے جس کو منوانے کے لیے پہلے تاکید فرما رہا ہے۔ جب یہ تاکید دیکھیں زبر پوری مکمل لگ گئی، اب یہی تاکید یقین میں بدل جاتی۔ غور نہیں فرما رہے، اس کا معنی ہو گیا یقیناً۔ اے اللہ قرآن تو ہے ہی یقیناً، قرآن یقین کے لیے نہیں آیا، یقین وہاں دیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے جہاں کہنے والے پہ کوئی شک و شبہ ہو۔ جب ہے ہی کلام اللہ کا، بھائی شک و شبہ کے لیے قرآن نہیں آیا۔ یہ جو یقین دلایا جا رہا ہے، یہ جن کی بات اللہ کر رہا ہے ان کو یقین سے ماننے کے لیے، اور بے یقینوں میں یقین سے کہہ رہا ہوں، بے یقینوں کو یقین دلانے کے لیے۔ لقد یقیناً، اب لقد لام بھی ہو گیا، قد بھی یقین کے لیے، دو یقین کٹھے ہو گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں یقین تب زیادہ لگائے جاتے ہیں جب انکار زیادہ ہو۔ خدا جانے کون سی مخلوق ہے جو منکر ولایت ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ جس کو میں منوانا چاہتا ہوں ولایت کو، نہ ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ اب پریشان نہیں ہونا، آپ کی بات نہیں ہو رہی، نہ ماننے والوں کی ہو رہی ہے۔ شکر ہے کہ ان نہ ماننوں میں ہم ہیں ماننے والے، بڑی بات ہے، خدا کی قسم بڑی بات ہے۔ الحمدللہ حمد کرے اللہ کی کہ ہم انہیں اس زمانے میں ہم مانتے ہیں۔ اب یقین دلا کے کیا فرماتا ہے، ان گل سمجھ نہیں ہے یہیں سے۔ لقد یقیناً، یقیناً، دو یقیناً، پریشان نہیں ہونا۔ آج کے دن پریشانیوں والی گل بات ہے ہی نہیں، جن کے نام سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ حیدری، خوش ہو جاؤ میرا پتر۔ لقد یقیناً، اب یہاں ویسا اس کو میں نہیں کرنا چاہتا۔ لقد یقیناً، جب خالق نے یقیناً کہہ کے کیا کہا، اب دیکھیں اللہ کے یقین کے بعد جو لفظ پہلی نمایاں ہوگی اس پہ نظر ہونا واجب ہے کہ وہ کتنی یقین والی بات کے بعد جو لفظ شروع ہوگی، صحیح وہ لفظ ہے من اللہ علی المومنین۔ مننا کے معنی ہے احسان کرنا،
احسان سمجھتے ہیں؟ اللہ نے یقیناً اللہ نے، ہن گل کتنی واضح ہو گئی، او بے یقین ہو یقیناً اللہ نے، یہ نہیں سمجھ آئی میں کیا کہوں گا اس سے بڑھ کر، کیسے خالق کہہ رہا ہے یقیناً اللہ نے احسان کیا، کن پر؟ علی المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا۔ ہائے 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 ہائے، اب اللہ سے کہہ دو صحیح، جب اللہ احسان کرے گا تو احسان کے لیے استحقاق ضروری ہے، معلوم ہوتا ہے حق ہے ان پر احسان کرنا، جب ان کا حق ہے تو اگر حق ادا نہ کیا جائے تو پھر عدل خلاف عدل ہو جاتا ہے۔ احسان کیا اللہ نے، کن پر؟ علی المومنین، تو مانو نا احسان جب ہو رہا تھا نا اس سے پہلے کوئی مومنین ہیں، یعنی مومنین کو احسان، اب مومنین پر احسان کیا جا رہا ہے، مومنین بنانے کا احسان نہیں، غور نہیں فرما رہے وہ حیدری، مومنین پہلے احسان۔ سرکار رات میں اب یہ گیا نا دیر سے وہاں پہنچا، آدمی بہت کچے پھر ہو گئے، لیکن وہ بالکل دیہاتی ماحول، میں نے کہنے لگے جی رات والے ڈوبے نہ جو، بس ہولے ہولے سوکھا سوکھا پر ہے، میں کہ اللہ جانے سوکھا کیا ہوتا ہے میں نے سوکھا سوکھا ان کے جشن نے پڑھ دیا۔ اللہ نے احسان کیا علی المومنین، توجہ فرمائیں، سبحان اللہ، خدا جانے اللہ کے پاس بھی کوئی احسان کی چیزیں ہیں جس کے بہاف پہ احسان کو نمایاں فرما رہا، اگر یہ نہ ہوتے تو لفظ احسان کہاں ہوتا؟ کوئی احسان ہے نا، کیا احسان ہے؟ اب دیکھیں اللہ بتا وہ احسان کیا ہے، میں دیکھیں جشن کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اے پروردگار بتا تیرے پاس احسان والی کیا شے ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس وقت اللہ نے خاتم المرسلین رسول بھیجا ان میں سے کی ایک جان بنا کر، ان میں کس کو بھیجا؟ رسول کو بھیجا۔ اچھی نہیں لگی میرے، کیا اس وقت آپ کے بعد رسول تشریف لے آئے، کیا خوش نہیں ہونا چاہیے؟ یار خوش ہونا چاہیے، آج خوشی کا دن ہے۔ ان میں سے، انہی جانوں میں سے ایک جان بنا کے رسول بھیجا، بہت بڑی بات ہے، کل ملانی ہے، ہم دیکھیں ملاتے کیسے ہیں جناب۔ اللہ نے احسان کیا کن پر؟ مومنین پر، جن پر احسان کیا ان میں رسول ابھی بھیجے جا رہے ہیں، ابھی رسول نے تبلیغ شروع نہیں کی، ابھی بعثت ہوئی ہے، وہ بعثت سے بھی پہلے مومن ہیں، یعنی رسول کے کہنے پہ مومن نہیں بنے، غور نہیں فرمایا، ہائے ہائے حیدری، وہ تو پہلے سے مومن ہے نا، پہلے سے مومن ہے۔ اے اللہ تیری شریعت رسول کی شریعت شروع نہیں ہوئی، وہ پہلے سے مومن ہے، اور انہی مومنین میں سے تو ایک مومن ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ ہن گل میں کرنے لگا مجھے، اب یہ جشن کے حوالے سے یہی بات سرکار میں ضرور کروں گا۔ اے اللہ تو نے ایک لفظ ایسی استعمال کی جو تجھے حق ہے کہ تو اس کو استعمال کرے، توحید کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے وہ، دیکھیں اس میں کون کتنے بڑے ہیں کہ اللہ کو بھی احسان کی لفظ کہنا پڑے، معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایسا احسان ہے جن میں کہہ رہا ہے وہ حق رکھتے ہیں احسان کے لینے کا، غور نہیں فرما رہے، ان کا حق ہے کہ انہیں احسان ملے، اللہ کا حق ہے کہ احسان کا اعلان کرے،
اللہ نے احسان کیا کن پر؟ علل مومنین، کچھ مومنین پہ اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ جب ان میں اللہ نے رسول بھیجا، رسول بھیجا۔ اب میں لفظ کہوں بابا، اے اللہ تو نے جو احسان کیا، تو اللہ ہے، تو قدیر بھی ہے، عزیز بھی، غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، سب کچھ تو ہے، تو احسان کر سکتا ہے۔ لیکن تو نے خود قرآن میں کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہی احسان ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ اے اللہ تو احسان کر سکتا ہے کہ اللہ ہے، یہ تو اللہ نہیں ہے، پھر اس احسان کے بدلے میں تجھ اللہ پہ کون احسان کرے گا؟ نہ غور نہیں فرما رہے؟ اللہ پہ احسان کا بدلہ احسان ہے یا نہیں؟ اللہ نے تو احسان کر دیا، رسول بھیج کے رسول، اللہ کا احسان ہو گیا۔ اب جن میں بھیجا اب یہ احسان کریں گے اللہ پر، اس احسان کے بدلے میں۔ اچھا جملہ کہوں جملہ اگر اجازت دے تو میں کہتا ہوں، یعنی جس میں یار کا احسان ہوگا اس میں یار کا بدلے میں احسان ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ بدلے والے احسان کے مرکز کو ابو طالب کہتے ہیں۔ سمجھ آئی میرا بات؟ حیدری احسان کے بدلے میں احسان کرنے والا کون ہے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ چلو سمجھ آندی پیا جی؟ اے بے صد کی وجہ سے احسان ہو رہا ہے، اس بے صد کا مرکز احسان بدلے کے بدلے میں احسان ہونا ہے توحید پر۔ اگر ان پہ احسان ہوا تو یہ ممنون احسان ہیں یا نہیں ہے؟ جب یہ ممنون احسان ہے تو پھر عدل کا تقاضا یہ ہے، جب عدل کے بدلے میں یہ احسان کرے پھر توحید بھی تو ممنون ہونا۔ توحید اپنے کمال میں ممنون ہوگی، یہ اپنے اس میزان میں یہ ممنون احسان ہوں گے، اس معیار کا تو ہونا نہیں۔ غور نہیں فرما۔ اب پورے دین میں رسول تو ہو گیا احسان میں، کیونکہ رسول کا آنا ہی احسان ہے، اور جن میں آ رہے ہیں وہاں علی بھی ہیں، مومنین میں علی آتے ہیں، پھر احسان کون ہوا؟ احسان کا بدلہ کون ہے؟ ان گل سمجھ آئی؟ کیونکہ جناب ابو طالب کا اس لیے میں نے نام لیا، اللہ نے یہی کہا حبیب تیری عمر ہو گئی ہے 25 سال، اعلان نبوت کرنا ہے 40 سال کے بعد، اسی 25 سال میں نکاح کر لو، نکاح خواہ ابو طالب ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ حیدری سمجھ آ جائیے میرا بابا، نکاح خان کون ہوگا؟ ویسے ہی شاہ جی رسول سے بڑھ کر مالک شریعت کون ہے؟ بانی شریعت کون ہے؟ جب کوئی بھی نہیں ہے پھر کیوں وکالت دے رہے ہیں نکاح کی؟ یہی تو بتانا تھا، مالک رسول ہے شریعت کا، دین کا مالک رسول، بانی رسول۔ یہ دیکھیں یہ احسان ہونا چاہیے، یہ احسان کا بدلہ تب احسان میں آئے گا کہ ابو طالب نکاح پڑھے اور نکاح میں سیدہ ام ابیہا آئے۔ اس نکاح میں کون آئی؟ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ وکالت کے ساتھ پڑھا یا نہیں؟ اگر میں قصد انشاء ہوتا ہے سرکار کس میں؟ نکاح میں قصد انشاء، ان کیا کریں؟ قصد انشاء یہ بھی دسوں نہ ہر شاید بتاتے رہے، جن سے نکاح ہو گئے انہیں بھی پتا کوئی نہیں، آئے قصد انشاء۔ تو اب میں جملہ کہوں، رسول کا قصد انشاء، رسول کا نہیں، یہی توحید کا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا۔ پھر معیار دیکھے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، نہ نبی ہے نہ رسول ہے،
لیکن رسول نے وکالت دی حکم الہی سے، ہاں میری طرف سے اجازت ہے آپ نکاح پڑھیں. تو پھر جسم یار کا قصد انشاء توحید و رسول کا ہوگا، وہی قصد انشاء ابو طالب کا ہے. سبحان اللہ. یہ گلا اتنی اچین تے ہن گل تے سمجھ اندی نہیں نا، نہ آئے سمجھ تے سارا قصور تو نہیں نا، اسی تو دسنا ہی نا، نہیں سمجھ آئی تو ٹھیک ہے. اب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. جس کا نکاح ہے خدا نہ کرے تصور ہی نہیں ہے. تصور ہے تو پھر توحید پہ اعتراض ہو سکتا ہے. اگر دوسرا جملہ کہہ دے، اگر کوئی کمی ہوتی نکاح میں کسی بھی پہلو سے، چونکہ شریعت ہی نام رسول کا ہے، اور اس قصد انشاء میں اگر ذرا سی بھی کوئی بھی پہلو کسی کمال میں ذرا بھی کم ہوتا، کبھی بھی وکالت نہ دی جاتی. معلوم ہوگا جو معیار عمل رسول کا ہے وہی ابو طالب کا ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس کے نتیجے میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سرکار جب پڑھا جناب ابو طالب نکاح پڑھا، اور پڑھنے میں خطبہ نکاح شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بسم اللہ تو پہلے سے آ رہی تھی، لیکن ابھی قرآن بسم اللہ کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے. ابھی الحمد کا نزول بھی نہیں ہوا. ان کا خیال کرائے 25 سال کہاں 40 سال کہاں. جناب ابو طالب نے پہلے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و من نسل اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل علیہ السلام سے بنایا. میں جملہ کہوں، یہی وہ وکالت کا تصور دینا تھا نیابت میں کہ جناب ابو طالب نے الحمد کے ساتھ ہی خطبہ شروع کیا. قیامت تک نکاح کا خطبہ سنت بن گیا، سنت ابو طالب. میری غور نہیں فرمائی حالانکہ یا علی نہ رسول موجود ہے، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر آج جو خطبہ نکاح دوبارہ پڑھا رسول نے، اپنا رسول نکاح پڑھتے گل نیڑے لگی ہے نا. رسول نے جناب ابو طالب کو ہی خطبے کے لیے حکم دیا. گلا بجا سارے روک کے ماحول ٹھیک ہے نا، ماحول تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم گل کر لیتے ہیں جلدی سے کر لیتے. اسی لیے جناب ابو طالب کو خطبہ نکاح کے لیے ان کو مقرر کیا. او میرے بعد میں نکاح کرانے والوں، جب تک ابو طالب کا خطبہ نہیں پڑھو گے نکاح نہیں ہوگا. سمجھ آئی وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شریعت میں کتنی پابندیاں ہیں پتر، کتنی. شریعت کہو تو ہم کہاں، شریعت والی گالی نہیں جسے ہم شریعت کہتے. اب شریعت تو شرع کیسے اور رسول موجود ہے. اچھا جو ہے اس نکاح کے نتیجے میں کون آئی، بس یہ گل سمجھ آ گئی تو احسان کا بدلہ احسان. اس نکاح کے بدلے میں لانا ہی سیدہ کو تھا تاکہ علی بیٹا ہو جائے ابو طالب کا. غور نہیں فرما رہے نکاح کی وکالت دے کر ہون کرو نانا ہون گل وچلی سن لو وچلی. نکاح کی وکالت خود رسول کی ابو طالب کو دے کر نکاح پڑھوانا دلیل ہے.
اگر علی کو اللہ کہو گے تو پھر 12 امام کیسے پورا کرو گے؟ نہیں، اچھا دیر نہ سمجھ آئیے، چلیے اگر علی اللہ ہے، نہ علی کہہ دے نا اللہ ہے، چلو تو 12 کیسے آئیں گے؟ اگر مرکز میں ہی علی علی ہو گیا، وہ تو معذلہ جیسے وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، اللہ ہو گیا تو پھر آگے حسن کہاں سے آئے گا، حسین کہاں سے آئے گا، 12 کہاں سے مکمل ہوں گے؟ گل سمجھ آئیے؟ پھر سیدہ کا تصور نکاح کیسے ہوگا؟ وہ تو اللہ ہے، اللہ لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے۔ اب پتا چلا کہ لم یلد ولم یولد اللہ بنا ہی ابو طالب کی وجہ سے ہے۔ سبب کون بن رہا ہے؟ کیسا کمال ہے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ علی بیٹا ہے ابو طالب کا، تبھی تو وہ لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جناب اس اللہ نے بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان نفس مانے جان کے معنی میں بھی ہے، جان اچھا یہ نہیں سمجھے، چلو انہیں شادی میں آج خوشی نہ دینے کچھ کہہ بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ بہت خاموش ہے اس لیے میں نہیں کہنا چاہتا۔ انہیں جانوں میں سے ایک جان ہے، معلوم ہو گیا کوئی جانیں ہیں رسول کی ہے۔ ایک نہیں، مومنین جمع کی لفظ ہے، ایک جان نہیں، کچھ جانیں ہیں۔ اور جانیں بھی ایسی ہیں جو رسول جیسی ہیں، کیونکہ رسول انہی میں سے ہے۔ حیدری، اب میں جملہ کہہ دوں، جب انہی میں سے رسول ہے تو انہی جانوں میں سے جان رسول کا ہونا دلیل ہے کوئی جان ان جانوں میں ہے جو بلا فصل رسول ہے۔ خلافت کا بھی اعلان ہو گیا، کون ہوگا انہی مومنین میں رسول کا بلا فصل بھی خلیفہ موجود؟ وہ کن کا بیٹا ہوگا؟ اچھا کن کا ہوگا؟ جس نے جناب رسول خدا کا نکاح پڑھا ہے۔ نکاح پڑھ کے بی بی کا آنا دلیل ہے کہ بیٹی ایک ہے، 4 نہیں۔ خوش نہیں ہو گیا؟ کتنی بیٹی ہے؟ حیدری، بی بی کا لیے پاک سے نکاح ہونا دلیل ہے، کتنی بیٹیاں ہیں رسول؟ ایک ہی سے 12 آئیں گے، وہ آگے 11 اماموں کی ماں بن کے آ رہی ہے۔ اگر یہاں ایک میں جملہ کہہ دوں، جشن کا اگر منانا چاہتے ہیں، مریم کا ایک بیٹا خلق سے نہیں بنا، باپ تھا نہیں، باپ سے بنے تو خلق میں آتا ہے، بغیر باپ کے بنے تو امر میں آتا ہے۔ جب عیسیٰ امر سے بن رہا ہے تو پھر مانو کوئی اولی الامر تھا مریم کے قریب۔ آدم سے سمجھ نہیں آئی، موجہ کریں، موجہ کریں سے۔ او جی جناب مریم نے جیب میں، جبریل نے جیب میں روح پھونکا، راتی پہ بھیڑ دے سر میرے نام۔ جبریل کے بعد کوئی بیٹا ہونے کی سند ہے؟ اسے تو خبر ہی نہیں ہے بیٹا ہوتا کیا ہے۔ نہ جبریل کی اولاد ہے، وہ جس کو اولاد ہی کا تصور ہی نہیں ہے وہ بیٹا دے گا؟ اے اللہ بے خبروں سے بیٹا دلوانا چاہتا ہے، جس کی خبر قرآن میں دے رہا ہے۔ پھر کون ہونا چاہیے؟ ہوں میں لفظ کہہ دیا، کون ہونا چاہیے؟ یار دلیل موجود ہے، چونکہ مریم کا بیٹا جب امر سے بنا ہے، جو بچہ بھی امر سے بنے گا اس کی ماں کا بتول ہونا واجب ہے۔ اس کی ماں کیا ہوگی؟ حیدری، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس کا بیٹا کیا ہوگا؟ ماں کیا ہوگی؟ بتول۔ تو بی بی مریم کیسے بتول بنی؟ بیٹا تو ایک ہی دیا نا اللہ نے بنایا، ماں کیا بن گئی؟ بتول، اور سورت کا نام ہی مریم رکھ دیا۔
تاکہ لوگوں کو پتا چلے مریم ہے وہ جس کا بیٹا ہے عیسیٰ. لیکن قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ماں ہے عیسیٰ کی مریم. یہ کہا کہ مریم عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، مریم ماں نہیں کہا. یعنی خیال نہیں فرمایا. عیسیٰ بن مریم ماں کا معنی نہیں ہے. جب بیٹا ہے تو بیٹے کے حوالے سے تو ماں بنتی ہے نا. سبحان اللہ. چونکہ یہاں بہت بڑی بات ہے شاجل، ایک بہت بڑا نظام الہی ہے. بیٹا بے شک امر سے بنا ہے، بن بھی گیا ہے، بیٹا بھی کہلا رہا ہے مریم کا. لیکن کس سے بنا ہے؟ امر سے. جب امر سے بنا ہے، لوگوں جو بیٹا امر سے بنے آج کے بعد اس کی ماں کا بتول ہونا واجب. اب سیدہ پاک وہ ہے جہاں یہ بتول بھی ہے، مریم بھی ان کی کنیز ہے. جس کے 11 بیٹے امام ہوں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کتنی بڑی بتول ہے جناب سیدہ طاہرہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑی سی آگے کر دیں. یتلو علیہم آیاتہ، پریشان نہ ہوں سے. یتلو علیہم آیاتہ، میرا رسول تلاوت کرتا ہے انہی مومنین پر جو بعثت سے پہلے مومنین ہیں. بعثت سے پہلے ہاں وہ بدنا تو ویچا ویسی سی نہ تھوڑا تھوڑا لیندے آندے ہیں نہ لوں یا سمجھ اندھی بھی ہے نہیں آندھی بھی. شکر لاؤں سے گل تو ٹھیک ہوگی، یہ گل تو سمجھانی ہے. اب جناب یتلو علیہم آیات ہی، جو بھی آیت اترتی ہے رسول ان کے سامنے تلاوت کرتے. تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے؟ سونا سے قرات اور تلاوت مفہوم ایک ایک لگتا ہے، مگر قرات اور ہے تلاوت اور ہے. قرات کے معنی ہیں ایک شے کو دہرانا. ٹھیک ہے سی ذرا لغتاری باریکی سمجھیں. قرات کے معنی ہے ایک شے کو اسی طرح دہرانا، یہ قرات ہے. تلاوت یہ ہوتی ہے کہ پڑھنا بھی ہے، غور بھی کرنا ہے، فکر بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، ماننا بھی ہے. غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے یتلو علیہم میں کتنے درجے آگے. غور و فکر بھی کرنا ہے. وہاں قرات صرف قرات بدلے کا نام ہے، اسی کو دہرا دینا کا نام ہے. لیکن یہاں تلاوت ہے، رسول ان کے اوپر تلاوت کرو. یہ مومنین ہیں، مومنین پہ تلاوت کرو. خدا گواہ ہے اگر یہ لفظ مومنین نہ ہوتا اللہ کبھی تلاوت کہتا ہی نہ. اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ تلاوت کے لیے معیار ہے کہ کوئی سننے والا مومن ہو. یتلو علیہم آیات ہی، رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو بھی آیت اترتی ہے ان کے سامنے آ کے کیا کرے؟ تلاوت کرے. تلاوت کرتا ہے یا نہیں؟ اب تلاوت کا معیار جو رسول ہے وہ تو جو تلاوت ہونی چاہیے وہی معیار ہے. جو تلاوت کا معیار ہے نا میرا بھائی. اب ہمیں تو نہیں ہے نا، اب جو زور بھی لگائے نہیں سمجھ جاتی کیا کریں. اب رسول کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کیا کرے؟ ان مومنین پر تلاوت کرے. اب یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، وہ تلاوت سے پہلے مومن ہے. غور نہیں فرما رہے ہیں. یہ تلاوت برائے تعلیم نہیں، تعلیم اور ہوتی ہے، تلاوت اور ہوتی ہے. یہ تلاوت برائے تعلیم بھی نہیں، برائے دوسرا تبلیغ بھی نہیں، چونکہ وہ پہلے سے مومنین ہیں. مومنین صفت ہے، وہ مومنین ہیں، آمنو نہیں. آمنو میں ہم آتے ہیں، یہ مومنین ہیں. صحیح مومنین ہے. مومنین سے وہ اس تلاوت سے پہلے کیا ہیں؟ مومنین. مشکل ہے نا، گل تو مشکل ہے. کیوں نہیں لکھی گئی؟
کسی مفسر نے نہیں یہ لکھی، بالکل جا کے آپ جتنے تفسیر ہیں جا کے دیکھیں، میں اگر لکھی ہے تو میں ذمہ دار جناب۔ شاہ جی نہیں، قبلہ سے نہیں لکھا گیا۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ اتنی 20 سال لگا کے قرآن لکھے گئے، نہیں لکھے گئے، کسی نے بھی نہیں لکھا۔ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، شاہ جی نہیں جو لکھا گیا، خیال کرائے۔ اب یتلو علیہم آیات ہی نہ برائے تبلیغ ہے نہ برائے تعلیم ہے، کیوں تلاوت کا حکم ہے؟ ہر آیت اترے ان کے سامنے، مومنین کے سامنے رسول تلاوت کرو۔ تلاوت اس لیے کی جاتی ہے یہ مومنین تصدیق کریں، ہاں یہی قرآن ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم سمجھ آئیے؟ اے غریب خوش نہیں ہو رہے کہ کس لیے تلاوت کی جاتی؟ تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں۔ تصدیق کس کی تصدیق؟ صرف تلاوت کی تصدیق نہیں، رسول کی بھی تصدیق کہ رسول ہے، اللہ کی بھی اللہ ہونے کی تصدیق، اللہ کی بھی تصدیق، رسول کے رسول ہونے کی بھی تصدیق، قرآن کے قرآن ہونے کی بھی تصدیق، جس کے لیے سارا نظام چلا ہے اس دین کی بھی تصدیق۔ یہ صرف تصدیق نہیں، دین است حسین۔ کہنا بڑا توحید، کسی شاعر نے کتنا اچھا کہا، دین است حسین۔ ان دین کون ہے؟ سمجھ آئے گی نہیں؟ یہ دین بھی ہے، یہی اسلام بھی ہے، یہی شریعت بھی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی دنیا کا، کس کے لیے ہوتی ہے؟ تصدیق کے لیے، تاکہ یہ تصدیق کرے ابھی قرآن اترا نہیں۔ یہ جو آیت اتر رہی ہے، ہر اترتے ہوئے آیت یہ پڑھ کے ان پر تلاوت فرماتے ہیں۔ تلاوت کی کیا ہوگی؟ تصدیق۔ تو معلوم ہو گیا جس نے مومنین کے لسٹ میں آنا ہے جو بغیر رسول کی تبلیغ سے پہلے مومن ہوں، یا وہی ہوں گے جو پہلے سے قرآن کے عالم ہیں۔ ابھی قرآن اترا نہیں، وہی تصدیق کر رہے ہیں۔ اسی پہلے سے قرآن کے عالم ہونے کی دلیل میں اللہ نے رسول سے کہا، رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا، تاکہ پتا چلے ان کی تصدیق صحیح۔ حیدری ٹھیک ہے، تصدیق ہو۔ یتلو علیہم آیاتی، اور اگلی گل بھی سن لو، گل لمبی تو ہے نا، جتنے تے آپ برداشت فرمائیں گے میں پڑھ دوں گا، جب آپ تھک جائیں گے بسم اللہ، کوئی ڈر نہیں، تھک گئے تو ہم بھی گھر کہیں گے ٹھیک ہے۔ غریب لوگ کم تھکتے ہیں، بڑے لوگ جلدی تھک جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا، صحیح جانے ہو، آخر ہم بھی تو ساری زندگی آپ کی نوکری میں گزری ہماری۔ کیا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ صاحبان علم بیٹھے، میرے بزرگ، میں نوکر آپ کا۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ رسول کیا کرتا ہے؟ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ رسول تو انہی میں سے ہے، جس معیار کے وہ ہیں اسی معیار کا رسول ہے۔ اگر تزکیہ رسول کر رہا ہے تو وہ بھی تزکیہ کیے مزکہ وہ بھی تو ہیں نا، جس معیار کا مزکہ رسول ہے اسی معیار کے تزکیے والے وہی ہیں۔ اب یہی سے فرق بتایا گیا، ان کا تزکیہ ہماری امت کی تزکیے کی طرح نہیں، ہمارا تزکیہ اور ہے۔ جن مومنین میں رسول آیا ان کا تزکیہ یہ نہیں جو ہمارا ہے۔ اچھا آپ فرمائیں آپ کا تزکیہ کیا ہے؟ قبلہ سے تزکیہ ہے، ہمارا تزکیہ نفس کیا ہے؟ میرا، ہم آمنو میں آتے ہیں، یہ مومنین ہو کے آتے ہیں۔ ہمارا تزکیہ کیا ہے؟ آمنو، ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئیں گے نا تو پھر ایمان کیا ہوتا ہے؟ بس جلدی سے جلدی، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ان کو نہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے۔ ذرا گل نکی کروں تو یاد آئے، اے اللہ تو ہے
جلدی سے جلدی دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام میں آتا ہے، علی ولی اللہ ایمان میں آتا ہے۔ اگر علی نہ ہو نہ کوئی امیر المومنین ہوگا۔ کون ہے ایمان میں؟ کون آ رہا ہے؟ امام سرکار علی امیر المومنین۔ پھر ان کا تزکیہ کیا ہے؟ ہمارا تزکیہ ہے اقرار ولایت علی کر، اور خوش ہو جاؤ ذرا تھوڑی جی گھر جشن والی بھی کہہ دی ہو نا، تھوڑی آپ باسیاں نہ لیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا تزکیہ ہے ان کی ولایت کا اقرار کرنا۔ جو ہی ہم نے علی ولی اللہ بلا فصل و بالترتیب، نہ 6 پہ رکے، نہ 7 پہ رکے، نہ 11 پہ رکے، نہ 9 پہ رکے، پورے 12 تک ہم نے ولایت کو مان لیا، تزکیہ نفس ہو گیا۔ جن کا تزکیہ نفس ہو گیا ان کے لیے کہا ہے رسول نے، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی۔ کتاب کے برابر میں دوسرے برابر کون ہے؟ اہل بیت۔ اطرتی اہل بیتی، ایک بھی رہ گیا اطرت مکمل نہیں ہوگی۔ اگر یہ 6 پہ جا کے رک گئے تو اطرت مکمل نہیں، چونکہ چل رہی ہے۔ 7 پہ اطرت مکمل نہیں، 11 پہ اطرت مکمل نہیں، پورے 12 پر۔ جب بلا فصل علی علیہ السلام کا مہدی بلا فصل مان لیا، میں کہوں جملہ اقرار ولایت کر لیا، میں پھر کہوں جشن منا لے، اقرار ولایت کر لیا، فوراً سند مل گئی، لن تضلوا بعدی ابدا، اب یہ میرے بعد کبھی گمراہ ہوں گے ہی نہیں۔ اب پتہ لگا ولایت علی ماننے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئیے بابا، کتنی بڑی بات ہوگی، صحیح کتنی بڑی، بس اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ کو زیادہ زحمت نہ دیں، تو ہم نے اپنا کوٹا پورا کر لیا، ٹائم سے پورا ہو گیا، تو جشن کی بات کر کے شکر ہے، شکر ہے۔ مومن اور مسلمان کا فرق جناب علی اور جناب رسول خدا نے خود فرمایا، جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں ہے، جو کعبے میں ہے وہ حرم میں بھی ہے۔ اچھی بات ہے، یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ مثال تشبیہ کوئی حرج نہیں، ادھر ادھر جتنا ہے یہ حرم ہے، حرم حرم، باہر ادھر جتنا ہے یہ حرم ہے، حرم جو حرم میں ہے وہ کعبے میں نہیں۔ اگلی گھر میں پوچھوں گا، ملتان سے میں پوچھتا ہوں، جو کعبے میں ہے وہ حرم میں بھی ہے، کیوں؟ نہ وہ جو کعبے میں ہے حرم میں بھی ہے، یعنی حرم سے چل کے تو کعبے میں آئے گا، تو جو کعبے میں ہے وہ حرم میں بھی ہے۔ یہی مثال دے کے کہا، جو مسلم ہے وہ مومن نہیں، جو مومن ہے مسلم بھی ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے، معلوم ہو گیا، فرق ہو گیا، جو مسلم ہے وہ مومن نہیں، غلط مک گئی ہے، لیکن جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے۔ دیکھیں کعبہ کے اوپر چادر ڈال کے یہی بتایا ہے، جو چادر کے نیچے ہے یہ کعبہ ہے، ادھر ادھر حرم ہے، کعبہ نہیں۔ چادر تطہیر بھیج کر ان کو اندر بٹھا کے کہا، جو چادر کے نیچے ہیں یہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہے وہ حرم بیویاں ہیں، اہل بیت نہیں۔ ماشاءاللہ وہ صحیح نے دیکھا کیا، کتنی وہ صحیح ماشاءاللہ۔ بس یہیں سے بات کو مکمل کریں، لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ ابھی مجھے سیالکوٹ پہنچنا ہے، بس اتنی بات۔ این دروازہ اللہ نے وہ کہا جہاں سے سارے آتے ہیں،
علی کی ماں یہاں سے نہیں جانا، پھر میں اللہ کیا ہوا، پھر ہمارا پروگرام کیا ہوا؟ کوئی پروگرام عام تو تھوڑا ہے، جہاں سے سارے ابو جہل بھی وہیں سے تھے، لہب بھی وہیں سے تھے، فلانا بھی وہیں سے تھے، ڈھینگڑا بھی وہیں سے، نیا در بنایا ہے۔ اب یہ دنیا کو سمجھ آئی، جس کے دروازے اتنے پاک ہوں اندر والے کتنے پاک ہوں گے۔ تازہ کل ہائے تو دیوار مل گئی، داخلت فاطمہ توفی ہے، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، غابت عن ابصارنا، ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی، تازہ کل ہائے تو دیوار مل گئی۔ اب یہاں بی بی پاک فرماتی ہے، ہم خوش ہو جاؤ، یہی مکمل کر لیتے، بی بی پاک فرماتی ہیں کہ یہ عین جوف کعبہ، عین جوف کعبہ، عین مانے او نکتہ، جو سوراخ سے بیت المعمور سے پانی کا قطرہ ڈالے، او ساتویں آسمان سے چوتھے پہ سوراخ ہے، جاتا ہوا عین کعبے کے عین میں جا کے قطرہ گرے، وہی وسط ہے پورے عالمین کا، نقطہ مرکز ہے عالمین کے۔ کیسی مثال دی، اوئے ہوئے ہوئے، اس قطرہ میں بھی دیکھیں اتنی بلندی سے گرے گا بھی سی، رہے گا قطرہ۔ ایک آدمی آئے، دیکھے کتنی نعرے شروع ہو گئے، بھائی تو لاؤ نا، حیدری حیدری جان، ماشاءاللہ خوش ہوا کرو، اسی نعرے لایا کرو نا جان۔ اب جناب بی بی پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب علی کی آمد کا وقت آیا، ظہور کا وقت آیا، ہائے ہائے سانو آدھے ظہور نہ کیا کرو، انہوں نے کہا دسو کی آکو، وہ تادری آکو ولادت آکو، وہ یہ آدھن صحیح سانو چمبر دن سی، کچھ چمبرین خدا کرنے کا سارے کو جان چھوڑیں۔ اب جناب بی بی پاک فرماتی ہیں جب جناب علی کے ظہور کا وقت آیا، کہوں خوش ہو جائے، بی بی فرماتے ہیں مجھے اونگ آ گئی، اللہ کہتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، شادی خیال کی تک اب یہاں نیند کی کتنی قسمیں ہیں، اونگ کی کتنی قسمیں ہیں، 6 قسمیں ہیں، بیان نہیں کرنا وقت اتنا نہیں۔ بی بی کہتے ہیں اب جو میں نے اونگ سے لمحے کے لیے ہوتی ہے، لمحہ بھی اب کیا کریں، اب لمحے کو کہاں تک لحظہ ہے، پھر لمحہ ہے، پھر آن ہے، پھر ہین ہے، ادھر لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ اب جو بی بی نے دیکھا ایک بچہ سجدے میں پڑا ہوا، اور میرا خیال ہے جشن منا لے، خوش ہو جائے، جس ماں کو بھی خبر نہیں کہ علی کب آیا ہے، آج کے بعد یہ نہ کہے یہ ہماری طرح پیدا ہوتے، ہماری طرح ہوتی، حیدری نانا مجھے دلیل دینا یار، دلیل عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنا ہے، امر سے اللہ نے تخلیق کا نتیجہ بھی ہٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے بنے گا، جو باپ کے بغیر بنے وہ امر سے بنتا، 12ویں کا باپ بھی ہے ماں بھی ہے، کہا عیسیٰ منتظر ہو جاؤ، منتظر کے خوش ہو جاؤ میرا پتر ہے، عیسیٰ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، سارے عہدے مکمل ہو کے عیسیٰ بنا، عیسیٰ منتظر ہے، امام منتظر ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے بنا ہے، کیسے بنا ہے، امر سے۔ پھر میں جملہ کہوں، یہ دلیل ہے کہ ہر امام کی ماں بطول مریم سے بلند ہوتی ہے۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے، حیدری عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پر کہا نہیں تھا، تقبل جب نہ مریم الی الصلاۃ، نماز پڑھاؤ، پڑھائے نا میرے 12ویں کو نماز، تو پھر کیوں نہیں پڑھا رہے؟ ہم سمجھ آئیے کہ نبی ہے اولو العزم سے بھی میرا امام افضل ہے، تو پھر مفضول کون ہے، جناب عیسیٰ، اسے منتظر بنا دیا، بیٹھا رہے۔ آج کے حوالے سے میں خوشی کی بات ضرور کہوں گا، اللہ نے کہا عیسیٰ بیٹھا رہے، نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا، بیٹھا رہے، حیدری
یہ نکھےڑے ہون گے پتر ہون گے یہ ہنے نیڑے آ گئے جے آ گئے نیڑے ڈانگ سوٹے چلنے جے شاہ جی ہم نے بھی فورس تیار کر لیا ہے سمجھ آئی خدا کے لیے دھیان کرے او خدا کے لیے اس کو بٹھا دیا انتظار کرو اگر انتظار کرنے والا امر سے بنتا ہے پھر منتظر نطفے سے نہیں بنتا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ کہاں سے بنائے تمہاری طرح بنے نہیں یہاں آ کے نظام کیوں بدل دیا کیونکہ 12 نہیں آنا تھا ٹھیک ہے اب جو اٹھایا نا جناب سیدہ پاک نے جناب علی کو پیشانی چومی اللہم صلی علی محمد بس یہ ختم سی ختم اسے ختم کر دیں اب جو ماتھا چوما علی نے آنکھیں بند کر دی اے مولا کھولو ماں ہے نا سکی ماں ہے کھولو جناب علی نے آنکھیں خود بند کر کے کہا کہ ماں ہر وقت میرا چہرہ دیکھتی رہے کہ کب کھولتے ہیں تاکہ مسلسل عبادت میں رہے کیونکہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حیدری سمجھ آندی بھی ہے میرا بابا اللہ کرے سمجھ آ جائے جلدی آ جائے اللہ اکبر بس انہوں نے اجتماع سے اجے گل کرنی اجے التماع سے دعا میں کراتا ہوں اسے مجھے پتا ہے کہ زیادہ دیر ہو گئی لیکن آج دن ہی ایسا ہے یہ میری بات میں خود جو کہہ رہا ہوں میرا سنگ خود سن رہا ہے آپ کا مجھے خیال نہیں خیال ادھر ہے صحیح سن لینا حیدری حیدری امام ہر ایک کو دیکھ رہا ہے میرا ذکر خوشی سے کون سن رہا ہے بس جناب دیکھیں یہ دودھ پینے کے لیے نہیں ہے اگر دودھ پینے کے لیے آتے تو پہلے زمانے رسول نہ چوستے غور نہیں فرما رہے 3 دن کا انتظار ہے ہم دودھ پینے نہیں آتے دودھ والے مسئلے حل کرنے آئے سمجھ آئی نا سکی ماں ہے دودھ پینے کے لیے نہیں ہے مسئلہ بتاتا ہے نبی کے لیے ہے دودھ پینا نہیں وہاں نہیں ہے دودھ پینا جب موسیٰ جیسا نبی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا یہی مسئلہ حل کیا جناب علی نے ماں کا دودھ نہ پی کر جس کا میں نے دودھ زبان چوسی ہے یہ وہ ہے جس نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا اوے حلیمہ کے پلانے والوں ہے پروردگار